آج محمد علی ستپارہ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاگل تھا، وہ کیٹو کی پہاڑی پر پہنچ گیا، میرے خیال میں وہ پاگل نہیں تھا، وہ ایک مشن پر تھا اور اس مشن کے کوس کی اس نے تکمیل بھی کر دی۔ اس نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، قریباً دنیا کی 8 بلند ترین چوٹیوں کو اس نے سر کیا اور پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا۔ آج ستپارہ کو ہم یاد کرتے ہیں تو ایسے نہیں یاد کرتے۔ ستپارہ کے بارے میں کچھ اشعار میں نے پڑھے اور میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ وہ کچھ اس طرح ہے: ممکن ہے کہ کچھ بزدل دیوانہ کہیں اس کو، ممکن ہے کہ کچھ بزدل دیوانہ کہیں اس کو، عقل اور تدبر سے بیگانہ کہیں اس کو، وہ لوگ مگر اس سے اگا نہیں شاید، وہ لوگ مگر اس سے اگا نہیں شاید، سو آج ہمیں پھر سے یہ شعر سنانا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تاریخ سے یاد نہیں رکھتی، تاریخ کے صفوں میں ایسے ہی دیوانوں کے نام ہیں صدا روشن، تاریخ کے صفوں میں ایسے ہی دیوانوں کے ہیں نام صدا روشن، ان کی ضیاء سے ہی یہ بزم منور ہے اور ان کی بدولت ہی آباد یہ منظر ہے۔ اگر ستپارہ کیٹو کی پہاڑی پر نہیں جاتا تو کون کیٹو کے پہاڑ کو جانتا؟ ان کی بدولت ہی آباد یہ منظر ہے، حالات کی سختی سے اس طرح سے لڑنا ہی انسان کی عظمت کے اظہار کا جوہر ہے، انسان کی عظمت کے اظہار کا جوہر ہے۔ آئی سلوٹ ستپارہ، آپ نے عظیم کام کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، پہاڑوں کا بیٹا آپ کو کہا جاتا تھا۔ تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ ستپارہ 1976 میں پیدا ہوا اور 2021 کی شام غروب ہو گیا۔ یہ ایک عظیم ستارہ تھا۔ گلگت بلتستان کے ایک دور افتادہ گاؤں ستپارہ میں پیدا ہوا اور وہیں پر پلا بڑھا، اپنا بچپن حسب معمول بکریوں کے ساتھ، بیڑوں کے ساتھ گزارا۔ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کو جاننا اس وقت لوگوں نے شروع کیا جب اس نے خونی پہاڑ ننگا پربت کو سر کیا، اور وہ بھی سردیوں میں۔ اور کیٹو کا مشن بھی ان کا جو تھا، یہ 30 افراد گئے تھے اور 3 رہ گئے۔ افسوس کا مقام، یہاں سے آگے انہوں نے آکسیجن کے بغیر جانے کا فیصلہ کیا۔ آکسیجن ان کے پاس تھی لیکن انہوں نے اس کے بغیر، اور کہنے میں آ رہا ہے کہ یہ پہنچ بھی گئے، لیکن قدرت نے ان کو پھر آنے نہیں دیا۔ یقیناً بڑے لوگ، عظیم لوگ اسی طرح ہی ڈوب جاتے ہیں۔ علی محمد ستپارہ ایک عظیم انسان تھا اور اس نے جس طرح پوری قوم کو سوگوار کیا،
پوری قوم ان کے دکھ میں جس طرح آج مبتلا ہے۔ 5 فروری کو کس کو پتہ تھا کہ وہ واپس نہیں آنے کے لیے جا رہا ہے۔ کیٹو کا پہاڑ 28,000 فٹ کی بلندی ہے اور صرف 300 میٹر کی بلندی سے باقی اس کے ساتھ ہی واپس آ گئے، لیکن وہ پاکستان کا پرچم لیے ہوئے، وہ اس کی فضاؤں میں لہراتا ہوا پرچم، وہ اس کی فضاؤں میں لہراتا ہوا پرچم، اس شان سے پہنچا تھا ماتھے پہ رقم اس کے، انسان کی عظمت کا پر نور حوالہ تھا، ہر سمت اجالا تھا۔ ممکن ہے کہ کچھ بزدل دیوانہ کہیں اس کو، عقل اور تدبر سے بیگانہ کہیں اس کو۔ تم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ دفن کر دیا، تم نے پہاڑوں کو ہی اپنی قبر بنا دی، اور اس کی تختی پہ کیٹو لکھا ہوا ہے۔ تم جیت گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔